آسمانی کتاب ہے الہامی کتاب ہے مقدس، مگر قرآن جیسی نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب جس کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں لکھ لی جائے تو وہ آسمانی 3 کتابوں سے افضل ہے۔ تو علی جو رسول کا سر ہے، اچھا سر میں کیا ہے؟ عقل۔ سر میں کیا ہے؟ عقل۔ آپ حدیث کے ساتھ آپ روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی کم از کم جمعرات کو تو پڑھتے ہیں نا۔ تو رسول کیا فرمایا؟ میں اپنے بدن میں ضعف کمزوری محسوس کر رہا۔ یہی ہے نا جسم، یہی ہے۔ اچھا بدن اور جسم 2 مختلف چیزیں۔ عربی میں بدن بغیر سر کے ہوتا ہے، بدن بغیر سر کے، جسم سر سمیت۔ رسول نے فرمایا بدن میں کمزوری ہے، سر میں نہیں۔ بدن میں کمزوری ہے، سر میں نہیں۔ بتلایا کیا؟ انبیاء کی عقل کمزور نہیں ہوتی۔ اچھا انبیاء کی عقل کمزور نہیں ہوتی نا۔ اچھا رسول کا جو ذوق تھا، کمزوری تھی، کوئی دوائی کھائی رسول؟ کیسے دور ہوئی؟ سیدہ کی چادر، سیدہ کی چادر ہوئی، وہ سیدہ کی چادر رسول کے لیے طاقت بن گئی۔ جس کی چادر رسول کے لیے طاقت بن جائے، جس کی چادر ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی جس کا رسول احترام کرے۔ کلندرانہ مزاج کا جملہ کہنے لگا ہوں، عالمانہ نہیں، تو کوئی فتویٰ لگا دے کل مجھ پہ۔ عالمانہ نہیں، کلندرانہ مزاج کا جملہ۔ جس کا رسول احترام کرے وہ بی بی علی کے گھر میں جھاڑو دینا عزت سمجھتی ہے۔ جب وہ علی رضی اللہ، اگر علی بھی رضی اللہ، سیدہ فاطمہ بھی رضی اللہ، حسن بھی رضی اللہ، حسین بھی رضی اللہ، تو درود کس پہ بھیجو گے؟ پھر درود کے لیے کوئی اور شخصیات لانی ہے، کس پہ درود بھیجو؟ اگر یہ سارے آل محمد ہی رضی اللہ ہیں تو صلوات اللہ کون ہوں گے؟ تو صاحبان عقل یہ رضی اللہ نہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ تو صلی اللہ ہے، یہ تو درود میں شامل ہے۔ امام شافعی نے یہی تو کہا کہ کیا کم ہے یہ فضیلت اے آل محمد تیرے لیے، تیرے کے تو اگر تجھ پہ درود نہ بھیجا جائے اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اس لا شریک نے بھی اپنی عبادت میں رکھا۔ اب کیا کیا جائے عقلوں کا؟ جن کا نام لینے سے نماز کے اندر نماز باطل ہو جائے، بھئی درود سارے پڑھتے ہیں نا؟ اچھا پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وآل ابراہیم انکا، اضافہ تو نہیں ہے؟ اگر اضافہ کر لیں جو بعد میں کرتے ہیں نماز رہ جائے گی؟ نہیں رہتی۔ اچھا اگر آل محمد پہ درود نہ ہو تو نماز رہ جائے گی؟ اچھا جن کے نام لینا رہے نماز ان سے لوگے؟ طریقہ نماز کس سے لینا ہے؟ جن پر درود ہے، جن پر درود ہے۔ تو صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ درود والوں کا راستہ ہے۔ جن پہ درود پڑھا جائے وہ اور ہے، جو جنہیں حکم ہے درود پڑھنے کا وہ اور ہے۔ بھئی دو ہی تو طبقے ہیں۔
کہ درود پڑھو، کن پہ پڑھا جائے؟ جن پہ پڑھا جائے وہ اور پڑھنے والے اور بات تو واضح ہو رہی ہے۔ صراط مستقیم مانگنے کا جنہیں حکم ہے وہ اور ہے، جن کا وجود صراط مستقیم ہے وہ اور ہے۔ اگر جن کا وجود صراط مستقیم ہے، اگر نماز میں ان کا تصور نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، سارا فعل یا بس ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ایک شخص آیا ایک شخص، صلوات پڑھیے گا محمد۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہے، ہم نے دیکھے نہیں مان لیے، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں مان لی، آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں مان لی، آپ نے کہا کہ قیامت ہے، ہم نے دیکھی نہیں مان لی۔ اچھا یہ سب کچھ اس نے مان لیا، اللہ کو بھی مانا، رسالت کو بھی مانا، قیامت کو بھی مانا، روزے کو بھی مانا، نماز کو بھی مانا، حج کو بھی مانا۔ اگر اسی کا نام دین ہے، اگر اسی کا نام دین ہے، سب کچھ تو وہ مان رہا ہے کہ یا رسول اللہ، رسول بھی مان رہا ہے ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا، تازہ حجی ہے، آپ کے ساتھ حج کیا، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا رسالت ہے، ہم نے مان لی، آپ نے کہا فرشتے ہم نے مان لیے، آپ نے کہا قیامت ہے، ہم نے مان لی، آپ نے کہا روزہ ہے، ہم نے رکھے، آپ نے کہا زکوٰۃ ہے، ہم نے دی، آپ نے کہا حج ہے، ہم نے کیا، آپ نے کہا جہاد ہے، ہم نے کیا۔ اگر اسی کا نام دین ہے، وہ تو سارا اس کے پاس ہے، وہ سارا اس کے پاس ہے، مگر ایک بات کی اس نے، اب آپ نے ہماری گردنوں پہ اپنے بھائی علی کو مسلط کر دیا، اپنے بھائی علی کو مسلط کر دیا۔ بھائی دیکھیے، وہ جو پہلے بات تھی کہ یا رسول اللہ، یہ واپس اپنی مرضی سے بلایا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ تو حارث بن نعمان فہری نے کیا کہا کہ یہ علی کی مولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے؟ اس کا سوال بھی بتا رہا ہے، رسول سمجھ میں نہیں آیا، اس کا سوال بھی بتا رہا ہے، رسول سمجھ میں نہیں آیا۔ جب رسول نے فرمایا نا یہ دروازے بند کرو، بند کرو، مسجد کی طرف کھلنے والے دروازے بند کرو، بند کر دیے، اللہ علی، سوائے علی کے۔ کیوں؟ علی نجس ہوتا ہی نہیں، علی نجس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے طاہر ہونا ہو، علی سے ایسے تمسک کرے کہ علی کہے کہ میرا ہے۔ اب آئے رسول کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ دروازے آپ نے خود بند کروائے، خود بند کروائے یا اللہ کے حکم سے؟ یہ سوال دلیل ہے نا، رسول سمجھے نہیں۔ اگر رسول سمجھ میں آ جاتا یہ سوال ہی نہ کرتے۔ اچھا یہ آخر وقت تک کیوں نہیں سمجھے؟ حارث بن نعمان فہری نے جو سوال کیا اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ یہ سوال بتا رہا ہے نا از اول سے آخر تک سمجھے نہیں۔ سبب کیا ہے؟ رسول کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ رسول سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ رسول اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا، سر کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ رسالت کا سر کیا ہے۔ تو اللہ نے بتلا دیا، جسے علی سمجھ میں نہ آئے اسے رسول سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ رسول کو سمجھنے کے لیے ولایت علی
اقرار ضروری ہے. اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا میرے رسول میں انہیں سبیل تک نہیں پہنچنے دوں گا. صلوات پڑھیے گا محمد. صلوات پڑھیے گا محمد والے. میرے رسول میں انہیں سبیل تک پہنچنے نہیں دوں گا. یا رسول اللہ وہ سبیل کیا؟ وہ سبیل کیا؟ سورہ فرقان کی آیت ہے حبیب جو تجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں. حبیب جو تجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا ثابت کرنے کے لیے مثالیں گھڑ گھڑ کے لاتے تو سنو میں اللہ کا وعدہ ہے میں انہیں سبیل تک نہیں پہنچنے دوں گا. سبیل ان کے نصیب میں نہیں آئے گی. یہ میں اللہ کا وعدہ ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سبیل کیا ہے؟ فرمایا سبیل ہی ولایت علی ہے. ولایت علی ان کا نصیب نہیں جو محمد کو اپنے جیسا کہے. کہ اسے ولایت علی تک نہیں پہنچنے دوں گا. اگر امت مسائل نہیں مجھے پڑھنا اگر تشریف لے آئے ہیں تو پھر میں اگر امت رسالت کی پہچان کر لیتی ولایت علی کو قبول کر لیتی تو علی و بطول کی بیٹیاں مدینہ نہ چھوڑتی. یہ آسان نہیں ہے مدینہ چھوڑنا. آسان نہیں ہے. جب مدینہ سے رخصتی ہونے لگی نا پوچھا گیا میں اکثر بیان کرتا ہوں اسی ممبر سے کئی دفعہ بیان کیا کہ قبلہ علامہ علی نقی نقن صاحب سے پوچھا گیا کہ قبلہ علی کی بڑی بیٹی کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ شاہ صاحب رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قبلہ فرمایا 28 رجب. پھر سوال ہوا آپ نے پھر 28 رجب کہا. پھر سوال ہوا اور آپ نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ حیران کیوں ہوتے ہو؟ علی کی بیٹی تو اسی دن مر گئی تھی جس دن علی کی بیٹی نے گھر سے قدم رکھا باہر رکھا نا. علی کی بیٹی مر گئی تھی. عزادارو مدینے سے جب رخصتی شروع ہوئی علی کا بیٹا مدینے سے جب رخصتی شروع ہوئی بھئی یہ مسائل سنیں بیٹھے علامہ صاحب آگے گھر توجہ ادھر رکھیے گا بس 2 جملے اور علامہ صاحب کو وقت دیا جائے. کہ علی کی بیٹی جب تیاری شروع ہوئی گھر سے باہر نکلنے لگے تو کیا دیکھا سید سجاد نے؟ سید سجاد نے کیا دیکھا؟ عروہ غفاری ہے رسول کا صحابی ہے آنکھوں سے نبینا ہے کانوں سے سنائی نہیں دیتا. دیکھا نا تیز تیز قدم چلنے لگے. مولا حسین نے آواز دی سجاد رکو کس طرف جا رہے ہیں کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا آپ نے دیکھا نہیں وہ میرے رسول کا صحابی آ رہا ہے. کہا سجاد اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کانوں سے سنائی نہیں دیتا. سید سجاد کہتے بابا اسے تو سنائی نہیں دیتا میری پھپھیاں تو سنتی ہیں. اسے تو دکھائی نہیں دیتا میری پھپھیاں تو دیکھتی ہیں نا. تو مولا کہتے مولا فرماتے بس ایک لفظ سنیں اور مجھے اجازت دے. مولا فرماتے او اللہ کی غیرت سجاد او غیرت اللہ سجاد اللہ کی غیرت سجاد رک جا. یہ میرے نانا کا صحابی گئے اسے آنے دے 11 محرم کو تو جانے یا زینب جانے.